بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ کیسی نالائق حکومت آئی ہے، کس طرح کے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، اس کا اندازہ آپ صرف اسی بات سے لگا لیجئے کہ اب 5 روپے پیٹرولیم لیوی لگائی جا رہی ہے۔ 5 روپے پیٹرولیم لیوی کس لیے حکومت کہہ رہی ہے لگا رہے ہیں ہم؟ گیس کے لیے۔ سوچئے ذرا، پیٹرول پر لیوی لگے گی، ٹیکس پیٹرول پر لگے گا گیس کی وجہ سے، ہے نا عجیب بات؟ ہوا یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ ہے جی، گردشی قرضہ ہے، گیس سیکٹر میں بھی پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی جتنے ہم وسائل یا یہ کہیں کہ بل حاصل کرتے ہیں، جتنی بھی گورنمنٹ رقم حاصل کرتی ہے گیس کی وجہ سے، گیس بیچنے کے لیے، وہ کم ہے اور گیس پہنچانے پر خسارہ زیادہ ہو رہا ہے، اور اس میں نااہلی ہے، چوری ہے، سب کچھ ہے۔ اچھا، اب 1700 ارب روپے پر پہنچ چکا ہے جی سرکولر ڈیٹ۔ پیٹرول کا معاملہ، یہ بجلی کا معاملہ چھوڑ دیں، اب گیس کا سرکولر ڈیٹ اتاریں گے، 5 روپے ٹیکس مزید لگا کر اس سے 540 روپے حاصل ہوں گے۔ جس شخص نے زندگی میں گیس نہیں استعمال کی، جس کو حکومت گیس اس کے گھر تک نہیں دے رہی، اس کو بھی یہ ٹیکس دینا پڑے گا پیٹرول کی شکل میں۔ اب اندازہ لگائیے کس قدر نالائقی ہے۔ پہلے کہتے تھے 8 روپے ہم اب لیوی اس لیے لگا رہے ہیں، یا 8 روپے ہم قیمت کم نہیں کر رہے پیٹرول کی کہ بلوچستان میں روڈ بننی ہے، اب سارے کام یہاں پر پیٹرول پر ٹیکس لگا کر ہوں گے۔ کتنا آسان کام ہے۔ ان کی یاشیاں، ان کے للے تللے، ان کی گاڑیاں، پتہ لگ رہا ہے جی ایک وزیر صاحب جا رہے ہیں 700 کلومیٹر کہیں شادی اٹینڈ کرنے، سوچئے، اور سارا پروٹوکول ساتھ لے جا رہے ہیں 700 کلومیٹر تک دور، اور وہ سرکاری پیٹرول پھونک رہے ہیں۔ یہ تو یہاں پر حال ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہی حکومت تھی کہ جنہوں نے پہلے قطر سے معاہدہ کیا، اب بھاگتے پھر رہے ہیں کہ جی اب تو ہمیں اتنی گیس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بھٹا بیٹھ گیا ہے ملک میں، انڈسٹری ختم ہو گئی ہے، گیس کی کنزمپشن اس طرح سے نہیں ضرورت رہی، توانائی کی اس طرح ضرورت نہیں رہی، لوگ سولر پہ بھی شفٹ ہو رہے ہیں۔ اتنی ان کی پلاننگ کا فقدان ہے، اور وہی لوگ جن کی وجہ سے آج معیشت اس حال میں ہے، انہی کو دوبارہ مسلط کیا اس ملک پر۔ یہ حال ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک تو یہ گیس والا معاملہ جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، پھر اب اس پر یہ صحافی ہیں وحید مراد، یہ کہتے ہیں جی گیس کے گردشی قرضے کا علاج پیٹرول کی قیمت بڑھا کر کیا جا رہا ہے۔ 1710 ارب روپے گردشی قرضہ ہے، اس کو ختم کریں گے پیٹرولیم لیوی لگا کر، اور پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر 5 روپے فی لیٹر اضافی پیٹرولیم ٹیکس لگانے کا ارادہ ہے جی، اور 540 ارب روپے اس سے حاصل ہو جائیں گے۔ حماقتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے ہی گیس پر الگ سے ٹیکس بہت زیادہ ہے، فکس چارجز اتنے ہیں کہ سال پہلے جتنی گیس استعمال کرنے پر 200 روپے ادا کیے جاتے تھے، 200 روپے، جتنی گیس استعمال کرنے پر 200 روپے بل آتا تھا، اب 1200 روپے دینے پڑ رہے ہیں، 1000 روپے زیادہ دینا پڑ رہا ہے۔ یہ حال ہے۔ تو اب باقی خواہشات حکومت کی دیکھیں کہ ہم سے کوئی پوچھے نہ، ہم سے بہتر کارکردگی کسی کی نہیں ہے، آج آ کر جب کوئی جواب نہ بنے تو ساتھ ہی کہہ دو اوہو ہم نے تو ڈیفالٹ سے بچا لیا، وہ بھی ایک جھوٹ۔ میرا خیال ہے جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ گئی ہے تو 17 ارب ڈالر پر تھے ذخائر، اور ایک وقت آ گیا تھا کہ 3 ارب ڈالر پر رہ گئے تھے، ڈیفالٹ تب ہونے لگا تھا، پھر آئی ایم ایف کے پاس بھاگے گئے، اور اب آئی ایم ایف کی شرائط مزید پوری کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی اتنی جو یہ کارکردگی ہے عوام کی نظر میں اتنی بری ہے کہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں نے ان کو اب ووٹ کبھی نہیں دینے۔ فارم 47 اب کتنی دفعہ استعمال کریں، کتنا اپنے اوپر کالک ملیں، تو جہاں ایوائڈ ہو سکتے ہیں الیکشن نہ کراؤ، بلدیاتی الیکشن سے بھی بھاگو۔ اب ہوا یہ ہے، فہیم اختر ملک صاحب یہ بڑے زبردست صحافی ہیں اور الیکشن کمیشن کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے بھاگنے کی ایک بار پھر تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ قیادت نے اسلام آباد کے تینوں فارم 47 والے ایم این اے سے پوچھا کہ الیکشنز لڑ لیں گے؟ تینوں فارم 47 پہ ہی آئے ہیں، اس لیے تو جب فارم 45 منگوائے گئے، بیان حلفی منگوائے گئے تو جج ہی بدل دیا گیا، پھر اس جج کی اب ڈگریاں جعلی نکال لی جا رہی ہیں۔ یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، جب پوچھا ان سے کہ بھائی الیکشن لڑ لو گے بلدیاتی الیکشن، تو جواب ملا نہیں۔ اب دیکھتے ہیں اسے کہاں سے ملتوی کراتے ہیں، شاید جسٹس ڈوگر کام ہے۔ تو پہلے بھی یہ ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے کہا نہیں اب تو الیکشن کروانے پڑیں گے، اوہو اب تو الیکشن نہ، یہ نہیں ہو سکتا، الیکشن تو اب کروا کر چھوڑیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ پھر بلدیاتی الیکشن ملتوی بھی ہوئے، یہ سب ہوا ہے۔ باقی تو اب میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کیسے گرائے گئے تھے، وہ گھر میں رپورٹیں تیار کی تھیں، ان کے اپنے فیصل واؤڈا اب یہ کہہ چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے، اور اب یہ وائرل ہو رہا ہے ان کا یہ بیان۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سر ہم نے آپ پہ مہربانی کی تھی جب ہماری حکومت نے، میری سابقہ حکومت نے، جب میں اس کا وزیر تھا، ہم نے گھر میں بیٹھ کے
نواز شریف صاحب کی رپورٹس بنائی تھی پلیٹلیٹس کی، شکریہ تو ادا کر دیں، چاہے آپ نہیں یہ آپ یہ بات سنیے، ہم نے گھر میں بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے نواز شریف کی رپورٹ پلیٹلیٹس کی تیار کی تھی، ہمارا شکریہ ادا کریں۔ یہ ہے فیصل واڈا کے احسانات نون لیگ پر۔ ویسے تو جنرل باجوہ کے بھی بہت سے احسانات ہیں اسی سلسلے میں، پلیٹلیٹس میں اور میاں نواز شریف کو باہر بھجوانے میں بہت سے احسانات ہیں، لیکن بہرحال اب چاہا تو یہ جا رہا تھا کہ جنرل فیض ٹھیک ہے نون لیگ کے بھی محسن ہوں گے، مگر اب ان کا جب کورٹ مارشل ہو گیا ہے تو جنرل باجوہ کی بھی باری آ جائے اور بیچ میں لگے ہاتھوں خان کو بھی فوجی عدالت سے ہی کام پر لگا دیا جائے، یعنی وہاں سے بھی اس کے خلاف فیصلہ آ جائے۔ بھائی اس کو تو پہلے ہی سزا ہوئی ہے، وہ تو پہلے ہی بھگت رہا ہے، اصل بات جنرل باجوہ کی تھی۔ اب اس پر انصار عباسی صاحب جو آج کل خبریں ہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دے رہے ہیں، زیادہ تر سینئر صحافی ہیں، انہوں نے خبر دی ہے جی جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے خلاف کوئی کیس نہیں، ججز، بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہاں تک بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب صحافیوں کی بھی باری آ گئی ہے، پہلے ہی آئی ہوئی ہے، اب ان کے بھی اثاثے دیکھے جا رہے ہیں اور انکم ٹیکس حکام کو بھی کہا جا رہا ہے ان کے اثاثے دیکھو، کس کے نام پر کیا کیا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں۔ اچھا جی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی سزا کے بعد بعض سیاسی اور میڈیا حلقوں میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خلاف قانونی کارروائی کے امکان پر قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ تاہم باخبر ذرائع نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف نہ تو کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں اور نہ ہی کوئی کارروائی زیر عمل ہے۔ بعض حلقوں میں پھیلائی جانے والی یہ چہ مگوئیاں بے بنیاد ہیں۔ ان کے مطابق فوجی احتساب کا وہ عمل جس کے نتیجے میں جنرل فیض کو سزا ہوئی مکمل طور پر شواہد کی بنیاد پر تھا اور صرف ان کے انفرادی اقدامات تک محدود رہا، جبکہ اس کیس میں سابق آرمی چیف کو جوڑنے والا کوئی مواد موجود نہیں۔ تو جنرل باجوہ تو جی اس میں سے بری سمجھے، لیکن ابھی خان کی بات بھی آ رہی ہے، وہ بھی سنیے گا۔ اس کے برعکس ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج کی جانب سے اپنے ایک سینئر افسر کے خلاف احتسابی عمل مکمل ہونے کے بعد توقعات بڑھ رہی ہیں کہ احتساب کا دائرہ فوجی شعبے سے باہر بھی پھیل سکتا ہے۔ ججوں، بیوروکریٹس، سیاستدانوں اور حتیٰ کہ میڈیا کے بعض افراد جنہوں نے مبینہ طور پر ماضی میں سیاسی انجینئرنگ میں کردار ادا کیا یا آئینی اور قانونی حدود سے تجاوز کیا، آنے والے دنوں میں جانچ پڑتال کی زد میں آ سکتے ہیں، یعنی کوئی نہیں بچے گا جی جس نے سیاسی انجینئرنگ کی ہے۔ اس میں میڈیا بھی ہے، اس میں جناب خاص طور پہ بیوروکریٹس، جج، سیاستدان سارے رگڑے میں آ سکتے ہیں۔ اس سے قبل بھی اس نوعیت کا موقف فوجی ترجمان کی جانب سے سامنے آ چکا ہے۔ گزشتہ سال ایک پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جنرل فیض کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کی کارروائی سے متعلق سوال کے جواب میں واضح کیا تھا کہ فوجی احتساب کا نظام شفاف ہے اور الزامات یا مفروضوں پر نہیں بلکہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ اب یہ سنیے گا، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا سابق وزیر اعظم عمران خان کو جنرل فیض کیس کے سلسلے میں آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس سوال کو مفروضہ قرار دیا اور کہا کہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ تو تب سے اب تک یہی سٹیٹس ہے کہ جی سابق وزیر اعظم عمران خان کا کوئی جنرل فیض کے کیس سے تعلق ہے، ان پر بھی آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا، تو تب انہوں نے کہا جی مفروضے ہیں۔ تو یہ حوالہ کیوں دیا ہے انصار عباسی صاحب نے دوبارہ کہ ابھی تک یہ مفروضے ہی ہیں، آج کے دن تک تو ہماری بھی یہی اطلاعات ہیں، ہمارے بھی ذرائع کہتے ہیں، لیکن پاکستان میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، کبھی بھی کچھ ہو جائے۔ کیونکہ میں اس کا جواز یہ پیش کر چکا ہوں کہ پہلے بھی جب یہ بات چلی تھی تو پھر یہ بتایا گیا تھا کہ انٹرنیشنلی یہ پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ جی آپ فوجی عدالت میں ایک سابق وزیر اعظم کو کیوں ٹرائی کر رہے ہیں، کیوں اس پر مقدمہ چلا رہے ہیں۔ تو پہلے ہی بڑے مسائل ہیں، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ سزا آپ ویسے بھی دے سکتے ہیں جب عدت کیس بن سکتا ہے، سائفر کیس ہے اور توشہ خانہ، اور ویسے ہی آپ کے پاس ہیں 9 مئی کے ہیں، دہشت گردی کے ہیں، بہت سے کیسز ہیں، حتیٰ کہ ابھی یہ سن رہے ہیں کہ شاید کہیں ارشد شریف شہید کے کیس میں بھی یہ جی ان پر تلوار لٹک رہی ہے، ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو کیسز بہت سے ہیں، تو اس میں بھی ضرور لانا ہے، بہت سے کیسز ہیں۔ بہرحال تو اس میں بھی جناب نون لیگ کی جو خواہش ہے ابھی تو وہ پوری نہیں ہوتی نظر آ رہی، اور ایک جو میاں نواز شریف صاحب کہہ گئے تھے جی صرف یہ کیا عمران خانی کیوں باقیوں کا، تو اب ان کی جنرل باجوہ والی خواہش تو گئی جب وہ دکھانا چاہتے تھے کہ چھوڑیں گے نہیں، اور جس نے جو کیا نا کہ ان کو ایکسٹینشن بھی دیتے رہے، ان سے فائدہ بھی لیتے رہے۔ تو بہرحال اب جنرل باجوہ والا تو قصہ ختم ہے، اور آج کے دن تک خان صاحب کو بھی لگ رہا ہے کہ فوجی ٹرائل تو نہیں ہونے جا رہا۔ فوجی ترجمان سے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نوید مختار کے کردار کے بارے میں بھی سوال کیا گیا جو جنرل فیض کی تقرری اور ترقی سے متعلق تھا۔ اس جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے زور دیا کہ ایسے شخص کے اقدامات کو دوسرے سے جوڑنا ناانصافی ہوگی جس نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور بعض سیاسی عناصر کے کہنے پر اپنی آئینی اور قانونی حدود کو عبور کیا۔
یہ بیانات اور جنرل باجوہ یا جنرل مختار کے خلاف کسی بھی ثبوت کی عدم موجودگی واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جنرل فیض کے معاملے میں سابق آرمی چیف کے خلاف کوئی کیس موجود نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ جنرل باجوہ کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو رہا، تاہم فیض کے بعد کی صورتحال کو ایک وسیع تر احتسابی عمل کا دروازہ کھولنا چاہیے۔ اب ایک پھر پاکستان میں ایک بڑا احتساب ہونے جا رہا ہے، جس کا مقصد ان سویلین اداروں کے افراد کو نشانہ بنانا ہو جو مبینہ طور پر ماضی میں غیر آئینی اقدامات کو سہولت فراہم کرنے یا ان سے فائدہ اٹھانے کے مرتکب ہوئے۔ ان کے بقول اس نوعیت کا احتساب اس لیے ضروری ہے تاکہ ذمہ داری کا تعین ہر سطح پر ہو اور اسے چنندہ انداز میں لاگو نہ کیا جائے۔ اچھا، اب اگر پتہ کرانا ہو کیا ہونے جا رہا ہے تو ظاہر ہے فیصل واڈا صاحب کی بات کو غور سے سنا جاتا ہے، تو وہ جج کی بھی کسی کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ شربت پیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان کی باری آ جائے گی۔ اب بہت سے ایسے ججز بھی ہیں جن کے خلاف جانا چاہے گی نون لیگ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ججز ہیں جنہوں نے خان کی حکومت جانے میں کردار ادا کیا، یعنی رولنگ جو تھی اس وقت اسپیکر کی، اور انہوں نے اس کو غلط قرار دیا کہ جی یہ ایک عالمی سازش کے تحت یا سائفر کا وہ جو معاملہ تھا اور باہر سے کہا گیا تو اس لیے یہاں حکومت گرائی جا رہی ہے، میں نہیں اس کو مانتا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا تھا۔ تو اب ان لوگوں کے خلاف کیا کریں گے؟ جس طرح جسٹس بندیال صاحب تھے تو انہوں نے کہتی ہے جی ہو گڈ ٹو سی یو اور فلاں، تو بھائی انہوں نے حکومت گرائی تھی یا فیصلہ دیا تھا خان کی حکومت کے خلاف، تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، احتساب کسی طرف سے شروع ہوتا ہے، نکل کسی طرف جاتا ہے، اور وہی لوگ جو کبھی احتساب کے شکنجے میں تھے اور پتہ لگتا ہے انہی کو ایوارڈز دیے جا رہے ہیں جب اینٹی کرپشن ڈے ہو۔ یہ تو پاکستان میں ہوتا ہے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ حافظ۔